ہے ویراں، ایسی خزان آئے یا رب کسی چمن میں کہتی تھیں یہ سکینہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کے کچھ اشعار. رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، اور نور ہے اللہ کے یہ حق افسانہ نہیں، نور ہے اللہ کے یہ حق افسانہ نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، اور نصیری گولی کو کہہ دیا تو نے خدا، نصیری گولی کو کہہ دیا تو نے خدا، اور اب بھی میں تو یہ کہوں گا تو نے حق جانا نہیں، اب بھی میں تو یہ کہوں گا تو نے حق جانا نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، اور داخل جنت وہ ہو سکتا نہیں ہرگز کبھی، داخل جنت وہ ہو سکتا نہیں ہرگز کبھی، حب اہل بیت کا گر پاس پروانہ نہیں، حب اہل بیت کا گر پاس پروانہ نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، نور ہے اللہ کے یہ حق افسانہ نہیں، رتبہ حیدر منافق تو نے پہچانا نہیں، رتبہ حیدر منافق. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ شہزادے علی اکبر کے حال کا مرثیہ پڑھوں تو 4-5 بار صلوات پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد
چھٹا جو مہر امامت سے میں لقا فرزند، چھٹا جو مہر امامت سے میں لقا فرزند، بدن کا زور ضعیفی کا آسرا فرزند، اور پدر کا راحت جامع کا لاڈلا فرزند، زمین پہ گر کے کہا ہے دلربا فرزند، زمین پہ گر کے کہا ہے دلربا فرزند، اور جگر پہ برچی کا پھل کھا کے مر گئے اکبر، ہمیں ضعیفی میں برباد کر گئے، ارے ہمیں ضعیفی میں برباد کر گئے اکبر، ارے لٹا گئے میرے 18 سال کی دولت، ارے ہوئے جو بیاہ کے قابل تو کر گئے رحلہ، نظر سے چھپ گئی ہائے ہائے وہ چاند سی، ارے وہ داغ حسن جوانی وہ شان وہ شوق، ارے وہ داغ حسن جوانی وہ شان وہ شوق، ارے ناصرہ ہے کسی کا نہ اب سہارا ہے، پر جوان بیٹے کے مرنے نے ہم کو مارا، اور جوان بیٹے کے مرنے نے ہم کو مارا ہے، اور ہماری زیست دنیا میں اب مزہ نہ رہا، جوان پسر کا بڑھاپے میں آسرا نہ رہا، کبھی تھا جس سے کلیجا وہ دل ربا نہ رہا، نظر میں نور تھا جس سے وہ میں لقا نہ رہا، اور نظر میں نور تھا جس سے وہ میں لقا نہ رہا، ارے خدا پہ خوب ہے روشن جو حال میرا ہے، ارے کدھر کو جاؤں کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، ارے کدھر کو جاؤں کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، ارے تباہ کر کے پدر کو چلے گئے اکبر، ارے ہمیں بھی ساتھ نہ خدمت کو لے گئے اکبر، بغیر پھولے پھلے خلق سے گئے اکبر، ارے ہماری لاش کو مٹی نہ دے گئے اکبر، ارے ہماری لاش کو مٹی نہ دے گئے اکبر، ارے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے، ارے کوئی یوں بھی کہیں بابا کو چھوڑ دیتا، ارے کوئی یوں بھی کہیں بابا کو چھوڑ دیتا ہے، چھٹا جو مہر بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، آج سے مجالس کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس سے قبلہ مولانا منتظر مہندی صاحب مجلسوں سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کی مجلسیں اتوار تک کے ہوں گی، روزانہ ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربین ہوگی، اس کے فوراً بعد مجلسیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے درخواست کروں گا کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کریں۔ ہمیں کچھ اسپانسرز کی ضرورت ہے، جو مومنین تبرک دینا چاہیں باہر ڈائننگ ہال میں لسٹ لگی ہوئی ہے، اپنے اپنے نام لکھ کے محمود بھائی کو نوٹیفائی کرا دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ
الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں محمد ارشاد رب العزت ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو بھی مردے فعل انجام دے چکے ہیں ان سب چیزوں کو لکھتے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے جو آثار ہیں جو فعل انجام دے چکے ہیں ان کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو بھی ہم لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پہلی چیز تو یہ کہ یہ آیت سورہ یاسین کی ہے. سورہ یاسین جو ہے وہ خود قرآن کا قلب کہلاتا ہے، دل ہے قرآن کا. اور سورہ یاسین کا دل جو ہے وہ یہ آیت ہے جو اس کے اندر امام کے علم کی وضاحت کی گئی ہے کہ امام کا علم کیسا ہوتا ہے. مگر یہاں پر اختلافات ہیں علماء کے درمیان. جو مفسرین ہیں، تفسیر کرنے والے عالم اسلام کے مفسرین، وہ امام مبین کے اندر جو اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو میں نے جمع کر دیا امام مبین میں، تو لفظ امام مبین کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں. جبکہ بالکل روشن ہے، مبین کے معنی ظاہر اور روشن کے ہیں اور امام کے معنی امام کے ہیں. ابھی اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا. اس
اس لیے کہ خود امام جو ہے لفظ امام روشن ہے اور ظاہر ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اور لفظ تاکید کے طور پر مبین یعنی اور روشن تر لفظ لگا دیا. اس کے باوجود اختلاف ہے کہ یہ امام مبین سے مراد کون ہے، کون ہو سکتا ہے اس سے مراد. تو ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کتاب مبین ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے جس طرح امام مبین کہہ رہا ہے ویسے ہی یہاں پہ کتاب مبین بھی کہہ سکتا تھا. تو امام مبین کہنے کی کیا ضرورت تھی، کتاب مبین کہتا. یہ ہر چیز کو میں نے جمع کر دیا ہے کتاب مبین میں. کیوں امام مبین کہا؟ کیا وہ عربی کہ اس لفظ سے واقف نہیں تھا؟ علاوہ اس کے اس نے اسی قرآن میں قرآن کے لیے ہی تعریف کیا ہے، تو وہاں کتاب مبین کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سب کتاب مبین کے اندر موجود ہے. پس کتاب مبین کہا اس نے. تو یہاں امام مبین سے اگر اس کا مقصود اور اس کا مراد اللہ کی مراد کتاب مبین ہی تھا تو کتاب مبین کہتا. امام مبین کیوں کہا اس نے؟ پھر امام الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے. امام جو ہے وہ اس کے معنی اور مفہوم الگ ہیں، کتاب جو ہے اس کے معنی اور مفہوم الگ ہیں. کتاب ایک شکل ہوتی ہے لفظی، امام جو ہے وہ شکل لفظی کا نام نہیں ہے. امام یعنی جو انسان کی رہنمائی کر سکے. کا دیکھیے کتاب بھی تو رہنمائی کرتی ہے. کتاب پڑھ کر کے انسان جو ہے وہ ایک صحیح فکر پر گامزن ہو جاتا ہے. کتاب پڑھ کر کے انسان جو ہے ایک صحیح طریقے پہ آ جاتا ہے. لہذا کتاب جو ہے وہ بھی رہنما ہو گئی. اس حیثیت سے کتاب کو بھی امام کہہ سکتے. کیا اس میں اشکال رکھتا ہے کوئی، اعتراض ہے کوئی؟ سوال یہ تھا کہ اعتراض تو کچھ نہیں ہے کہ کتاب کو اس معنی میں کہ وہ بھی رہنما ہے. کتاب جو ہے وہ رہنما ہے مگر وہ ایسی رہنما ہے کہ انسان کے عقل اور اس کے فکر کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ خود انسان کو اپنی فکر کی طرف لے آئے. انسان خود کتاب پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد جو اس کی عقل کہتی ہے وہ سمجھتا ہے، جو اس کی فکر کہتی ہے وہ سمجھتا ہے، لیکن اپنی فکر کی طرف کھینچ کے نہیں لے آتا. مگر رہنما جو لفظ نہیں ہے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو راہ دکھا کے اپنے فکر کی طرف لے آئے. تو یہ فرق ہے لفظ کا رہنما ہونا اور شخص کا رہنما بننا. لہذا کتاب چونکہ تنہا اگر کافی ہوتی تو کبھی بھی پیغمبر نہ کہتے کہ ہم کتاب کے ساتھ اہل بیت بھی چھوڑ رہے ہیں. خدشہ یہی تھا کہ لوگ کتاب پڑھیں گے تو اپنی فکر سے کتاب کو ڈھالیں گے، اپنی سمجھ پر کتاب کو لے جائیں گے، اس کے مطلب کو اپنے اعتبار سے ڈھالیں گے. آج بھی ہوتا ہے، تقریریں کرتے ہیں لوگ جن کو اگر دشمنی نبھانا ہو تبھی اسی تقریر میں چند چیزیں آگے کی اور پیچھے کی ہٹا کے بیچ کی لے لیجیے اور اس کے بعد کہیے دیکھیے یہ مخالفت میں بول رہے ہیں، یہ بری چیز بول رہے ہیں، یہ غلط چیز بول رہے ہیں. اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے انسان کسی بھی جگہ سے کوئی مطلب نکال سکتا ہے. لہذا کتاب جو ہے وہ رہنمائے کامل نہیں بن سکتی، اور چونکہ رہنمائے کامل نہیں ہو سکتی تھی اسی لیے اللہ نے نبی کو کتاب کے ساتھ بھیجا. اسی لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین ہم نے بھیجا. یا کتاب اور نور ہم نے بھیجا
تو نور اس لیے بھیجا کہ کتاب جو ہے اس سے آپ پڑھیے، اپنے فکر کو ٹیلی کیجئے، اور جہاں گمراہی کی طرف جانے لگیے یہ نور روشنی دکھا دکھا کے تمہیں راہ بتائے گا، اس لیے نور بھیجا ہم نے ساتھ میں۔ الخلاصہ کتاب میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ انسان کی رہنمائی کامل کرے، کتاب کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے۔ اتنی بات روشن ہونے کے بعد کہ کتاب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کی کامل رہنمائی کر سکے، تو اب دوسری راہ اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ جہاں پر اللہ ہر چیز کو جمع کیے ہوئے ہے وہ ہے لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ ہے کہ جہاں پر اللہ نے ہر چیز کو جمع کیا ہوا ہے، لہذا یہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیوں ہے؟ سب چیزیں وہاں جمع ہیں، سب چیزوں سے مطلب کیا ہے؟ ان کا اللہ کی تمام چیزوں میں جو اہم تر چیز ہے کہ جسے وہ جمع کرے تو سب سے مٹائے، وہ علم خدا اور مشیت خدا ہے۔ اگر اللہ کسی جگہ پر اپنے علم کو اور اپنی مشیت کو رکھ دے تو وہی جگہ جو ہے وہ امام ہونے کے قابل ہے، اور اسی کا نام لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ وہ ہے کہ جہاں پر مشیت الہی اور علم پروردگار دونوں جمع ہے، لہذا لوح محفوظ کو اس نے کہا امام مبین، اور صحیح بھی بنتا ہے، سیاق بھی اس کا یہی کہتا ہے، سباق بھی یہی بتاتا ہے، یعنی جب جملہ آتا ہے سامنے تو اس سے پہلے کی چیز بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو مردہ ہو گیا ہے اسے ہم زندہ کرتے ہیں، یعنی ہم میں یہ قدرت ہے کہ مردہ کو ہم زندہ کریں گے، اور جب زندہ کریں گے تو جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ بیان کرے گا، وہ تصدیق کرے گا، مگر کب کرے گا؟ جب اس کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ تم نے یہ کیا ہے، تو ہم پیش کہاں سے کریں گے؟ کہ نکتب ما قدموا، ہم لکھتے بھی ہیں اسے جو یہ کر چکے ہیں، وآثارہم، اس کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں، اور پھر مردے کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اب جب ہم نے کہا کہ جو یہ کر چکے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جو ان کے اثرات ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، تو اب جتنے لوگ ہیں دنیا میں اور جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، جتنے اس کے اثرات ہوں گے، جتنے ان کے افعال ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ ہوں گے، تو ہم ایک ایک کہاں تک بیان کریں گے؟ اس لیے اس نے قاعدہ بیان کیا کہ ہم ہر چیز کو امام مبین میں محفوظ کر دیے ہیں، سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے، تو سب چیز یہاں جمع ہے، جہاں پہ سب چیز جمع ہے وہی امام مبین ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز جمع ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ کون سی ضد ہے کہ ظاہر لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس سے آپ ہٹ جائیں۔ اگر کہیں قرآن میں ظاہر لفظ نہیں آیا اور اس کا مقصد یہی ہے تو ہم اگر لے آئیں تو آپ کہتے ہیں تعویل ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں نا، جب پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، آیات بتائی جاتی ہیں تو آپ کا اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہی نام کیوں نہیں آیا، وہی اللہ نے کیوں نہیں رکھ دیا؟ اب جب یہاں اللہ نے وہی رکھ دیا تو اس سے ہٹے جا رہے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بھائی جب سیدھا سیدھا کہہ دیا امام مبین تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام کوئی ایسی لفظ تو نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ آئی ہو۔ جناب ابراہیم کو امتحان لیا، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا لوگوں کے لیے، تو لفظ امام تو ہے نا قرآن میں۔ کیا وہاں مراد جو ہے وہ کتاب ہے؟ کیا ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے کتاب بنا دیا؟ عقل سے خری بات ہے یہ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں مراد جو ہے لوح محفوظ ہے،
کہ ہم نے آپ کو لہو محفوظ بنا دیا، یہ بھی نہیں ہے، عقل سے گری بات ہے۔ اب تو کھلا ہوا ہے، یہاں تو آپ تعویل کر رہے ہیں لیکن وہاں نہیں کر پائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بہت سے امام بنائے ہیں کہ جو ہمارے امر اور حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے ہدایت کرتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ ذی روح کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی امام ذی روح کی بات ہو رہی ہے، امام بے روح کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور کتاب اگر امام ہو بھی جائے تو کتاب بے روح ہے، گرچہ روحانیت کی کتاب ہے مگر بے روح ہے، روح تو اس کی وہی امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو وہاں بھی آپ مانا کیجئے کہ ہم نے بہت سی کتابیں بنائی ہیں کہ جو کتابیں ہدایت کرتی ہیں لوگوں کو میرے امر سے۔ ہر جگہ جہاں جہاں امام کی لفظ آئی ہے وہاں آپ یہ مانا کریے نہیں صاحب وہاں قرینہ ہے، ابراہیم ہے موجود تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں قرینہ موجود ہے، یہاں قرینہ نہیں ہے۔ بس ضد اس پر ہے کہ لفظ امام اور مبین یعنی اس سے زیادہ روشن، آشکار، ظاہر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی جسے اللہ نے ظاہر پیش کیا، اس کے باوجود عقلوں پہ پردے پڑ گئے، ظاہر جو ہے وہ مخفی بن گیا۔ اب سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، بحثیں کر رہے ہیں، جھگڑے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے سمجھایا ہے کہ ہم نے ہر چیز امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ یہ تو ان کی بحثیں ہیں، لیکن اگر ہم فرض کیجئے اتر ہی جائیں اس پہ کہ آپ ہی کی بات صحیح، مان لیجئے کہ کتاب ہے، مان لیجئے کہ لہو محفوظ ہے، تو لہو محفوظ کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ نے ابھی تعریف کیا ہے کہ لہو محفوظ چونکہ مشیت الہی اور علم الہی کا مرکز ہے اس وجہ سے اسے امام مبین کہا گیا۔ تو ایک بات تو یہ صاف ہو گئی کہ جہاں پر مشیت پروردگار اور علم پروردگار ہو وہ امام مبین ہو سکتا ہے، تبھی تو لہو محفوظ کو امام مبین کہا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ لہو محفوظ مرکز مشیت و علم الہی ہے، تو جہاں پر مشیت پروردگار اور علم خدا موجود ہو وہی امام مبین ہے۔ یہی صحیح چلیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی صحیح لہو محفوظ کو اس لیے امام کہتے ہیں اور امام مبین کہ مرکز مشیت اور علم خدا ہے۔ توجہ کریں میری بات پہ۔ تو اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جہاں جہاں مشیت پروردگار، ارادہ الہی اور علم پروردگار موجود ہے وہی امام ہے، جہاں بھی موجود ہے۔ اب آپ تلاشیے کہ کہاں موجود ہے، تو اب خود وہ کہہ رہا ہے کہ ما تشاءون الا یشاء اللہ، تمہاری مشیت کچھ نہیں ہے سوائے میرے مشیت کے۔ تو اب جس کی مشیت اللہ کی مشیت بن گئی، جس کا علم اللہ کا علم بن گیا، تو اس لیے کہ مشیت ارادے سے ہے اور ارادہ اور مشیت مرکز علم ہے۔ جہاں جہاں مشیت ہوگی اور ارادہ ہوگا وہاں وہاں علم ہوگا، تو جہاں ارادہ آیا مشیت آئی وہاں علم خدا خود بخود آ گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کہا ما تشاءون الا یشاء اللہ، تم چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کا علم ہے وہی تمہارا علم ہے، جو اللہ کی مشیت ہے وہی تمہاری مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے وہی تمہارا ارادہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 10ویں امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل قلوب الائمہ موردا لارادتہ، اللہ تعالیٰ نے تمام اماموں کے دل کو اپنے ارادے کے اترنے کی جگہ بنائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ائمہ کے دلوں کو
اپنے ارادے کے اترنے کی جگہ قرار دیا ہے. مورد اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں. لِإِرَادَتِ اپنے ارادے کے، یعنی اللہ کا ارادہ اگر آتا ہے تو دل امام میں آتا ہے. جہاں مشیت ہے، ظاہر ہے کہ مشیت اور علم جہاں پر جمع ہے تو تم پھنس گئے کہہ کے کہ لہو محفوظ ہے. تو اب تو مانو گے کہ جو روایات میں آتا ہے، سبت ابن جوزی نے بھی لکھا کہ حسنین وہ تھے جو آغوش پیغمبر میں بیٹھ کے لہو محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. لہو محفوظ کا مطالعہ کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی مشیت الہی اور علم الہی کو پڑھ رہے تھے، یعنی ان کا احاطہ تھا مشیت خدا اور علم خدا پر. تبھی تو پڑھا نا انہوں نے گود میں آغوش میں رہ کر کے. ارے پڑھنے کی زحمت ہی کیا تھی؟ جہاں خود مشیت اور علم آ جائے اسے پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے سوچنے اور سمجھنے کی کیا حاجت ہے؟ ارادہ اس کے پاس ہے، مشیت اس کے پاس ہے. جب یہ کہہ دیا کہ ارادہ اترنے کی جگہ ان کا دل ہے تو اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے. روایت ہو یا نہ ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ بھی اگر تم مانگ رہے ہو اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے تو یہ ارادہ کر ہی نہیں سکتے مگر اللہ کا ارادہ ہے. جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہ ہوگا یہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ ارادے میں دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات کو بالکل حل کرتا چلوں یہیں سے آپ سمجھ لیجئے، روایت میں ہے یا نہیں ہے، روایت آئی ہے یا نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے. بحث تو اصلی یہ ہے کہ یہ چیز عقیدے میں آنی چاہیے یا نہیں. آج یہ شاخانہ بنا ہوا ہے نا کہ راہب کے ساتھ پسر جو دیے تھے، یہ روایت کہاں ہے اور کدھر ہے، ایتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، وارد ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول نے کہا نہیں ہے، اور حسین نے کہا 1 لے لے، 2 لے لے، 3 لے لے، 4 لے لے، 5 لے لے، 6 لے لے، 7 لے لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول انکار کر دے اور حسین دے دے؟ بھائی اسی طرح ہو سکتا ہے جب ان کے دل ارادہ خدا کے اترنے کی جگہ ہے، اس میں رسول بھی ہیں، ہم الگ نہیں کرتے ہیں، ان کے بھی دل میں ارادہ ہے. ہر ایک نے پڑھ لیا کہ اللہ کا دینے کا ارادہ ان کے ذریعے سے نہیں ہے، ان کے ذریعے سے ہے. کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ بھائی انہوں نے پڑھ لیا کہ میرے ذریعے سے نہیں ملنے والا ہے، کام میں نہیں دے سکتا، جاؤ نہیں ہے. توجہ کریں آپ. اور جب ان سے کہا تو انہوں نے پڑھ لیا کہ اللہ کے ارادے میں ہے میرے ذریعے سے دینا، لہذا ایک نے ساتھ دے دیا. کیا اشکال لگتا ہے اس میں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہوگی روایت ہو نہ ہو ہمیں اس سے کیا بحث ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں. مقدرات بدل سکتے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو ارادہ الہی پڑھ کے بدلے جاتے ہیں. یہ کب ہم کہتے ہیں کہ یہ ارادہ بدل دیتے ہیں اللہ کا؟ قطعاً نہیں کہتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے ایسا. کہ اس لیے کہ یہ خود پابند ارادہ الہی ہیں، یہ ارادوں کے بدلنے والے نہیں ہیں بلکہ ارادوں پر پابند رہنے والے ہیں. اللہ کو یہی تو ناز ہے کہ میرے ارادے کے خلاف نہیں جانے والا ہے، اور جو خلاف نہ جائے وہی امام مبین ہے. اسی لیے ہر ارادہ الہی سے واقف ہے، اور جب واقف ہے تو جو وقت و مصلحت کو دیکھتے ہوئے چیز سامنے آتی ہے تو وہی انجام دینے لگتے ہیں. اللہ کے ارادے میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ کے ارادے میں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ مصیبت میں رہیں، مصیبت برداشت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کمالات دکھائیں، کمالات دکھا رہے ہیں. ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شجاع انسان ہو. تاریخ میں آپ ڈھونڈیں کوئی بھی انسان ایسا ہو کہ بڑی شجاعت والا ہو اور طاقت و قوت و اقتدار رکھنے والا ہو، اور اس کے سامنے جو ہے ایسی بدماشیاں اور بدتمیزیاں کی جائیں کہ جو اس کے نفس کو، ایک عام انسان کے نفس کو برداشت نہ ہو اور وہ برداشت کر لے جائے. ہو سکتا ہے عام انسان کا نفس جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
کہ اس لیے کہ قوت و اقتدار ایسا ہے، عام انسان نہیں جب برداشت کرتا تو صاحب قوت و اقتدار کب برداشت کرے گا؟ ناممکن ہے۔ سچ آپ دیکھیں یہی وجہ تو ہے نا کہ ہر جگہ ارادہ الہی کے پابند ہیں، مشیت پروردگار کے پابند ہیں۔ اللہ کا ارادہ پڑھا کہ یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے قدرت کا مظاہرہ کریں، قدرت کر رہے ہیں، قدرت دکھا رہے ہیں، مظہر قدرت الہی بن رہے ہیں، ارادہ الہی کے پابند ہیں۔ ورنہ یہی امیر المومنین کہ جو در خیبر کو اپنی انگلیوں پہ لیے ہوئے ہوا میں معلق رہے، وہی امیر المومنین کی گلے میں رسی لگ جائے اور لوگ کھینچتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ ممکن ہے ایسا جس میں اتنی شجاعت ہو کہ 700 افراد ایک در کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے ہو، اتنا وزنی در، اور اس در کو آپ نے اپنی انگلیوں پہ اٹھایا، ہوا میں بھی معلق رہے۔ تو جو ہوا میں معلق ہے، قوت و شجاعت کا یہ عالم ہے۔ اس در سے یہاں تک آنے میں جو کیفیت ہے، بیچ میں خندق ہے، آپ گئے کوئی جا نہ سکا، یہ ساری شجاعت سامنے ہے۔ کہاں وہ قوت اور کہاں یہ قوت کہ گلے میں رسی ہے، 4 آدمی کھینچ رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا اس نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو کیوں تم باندھے ہوئے ہو؟ کہا اس لیے باندھے ہیں کہ یہ بیعت نہیں کر رہا۔ کس بات کی بیعت نہیں کر رہا؟ کہا اللہ کے رسول کے خلیفہ کی بیعت نہیں کر رہا۔ کہا خدا کی قسم اس کو تم باندھے اور کھینچ رہے ہو، یہ تو وہی شخص مجھے دکھ رہا ہے کہ جو خیبر میں انگلیوں پر در خیبر کو لیے ہوا میں معلق تھا، اسے تم نے باندھا ہوا بیعت مانگ رہے ہو۔ نزدیک پہنچا اور اس نے کہا تم سچ بولو کہ تم نبی ہو یا نبی کے وصی ہو؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی طاقت ایسا کر نہیں سکتی ہے کہ جس کے پاس اتنی قوت ہو اس کے گلے میں رسی لگ جائے، توجہ کریں، اور وہ صبر کر جائے سوائے نبی کے یا وصی نبی کے۔ تو تم نبی ہو یا وصی ہو؟ کہ میرا نبی محمد تھے۔ جیسے ہی فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد نبی ہیں اور تم اس کے وصی اور جانشین برحق ہو۔ اب آپ دیکھیں یہی میں کہتا ہوں، حکمت سے خالی بات نہیں ہوتی۔ آل محمد اگر اپنی مصیبت کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور ظلم برداشت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہدایت ہے، اور اگر مقابل میں آتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہدایت ہے۔ اگر مظاہرہ قدرت کرے تب بھی حکمت ہدایت ہے، اور اگر مظلومیت اور ظلم کو برداشت کرے تب بھی جو ہے وہ حکمت ہدایت ہے۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے امام بنائے ہیں کہ وہ ہدایت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کی ذات میں ہدایت کرنا ہے، ہدایت لینا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ذات گرامی جو کہ امام روشن امام ہے، واضح امام ہے، ابھی بہت سی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم 3-4 دن میں آپ کو اسی علم امامت کے موضوع سے گفتگو کرتے رہیں گے کہ آپ اندازہ کریں کہ جسے اللہ نے امام مبین کہا ہے، روشن امام، ظاہر امام، بالکل کہیں سے بھی خفی نہ ہو، مخفی نہیں، کہیں سے ایسا نہیں کہ پوشیدہ ہو، پوشیدگی کچھ ہے ہی نہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، شجاعت ہے کھلی ہوئی، علم ہے کھلا ہوا، مظلومیت ہے کھلی ہوئی، صبر ہے کھلا ہوا، سجدہ ہے کھلا ہوا، عبادت ہے کھلی ہوئی، فصاحت ہے روشن، بلاغت ہے روشن، ہر اعتبار سے روشن اور مبین۔ یہ ہے امام مبین اور وہ ہے کتاب مبین۔ کتاب ہونے کے بعد مبین اللہ نے کہا وہ بھی روشن ہے، مگر اس کی روشنی ایسی ہے کہ ان کے لیے ہے روشن، ہمارے لیے نہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، مگر اس کی روشنی اسی وقت تک روشنی ہے جب ان کا بیان ساتھ میں ہو۔ تو کتاب علم ہے تو یہ عالم ہے، کتاب اگر کتاب الہی امر سے ہے تو یہ اولی الامر ہے،
اگر کتاب جو ہے وہ سیاست ہے تو یہ سیاس ہے، اگر کتاب تدبیر ہے تو یہ مدبر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ان کے ہر افعال ایسے ہیں کہ نہ کتاب سے خالی ہیں اور نہ ہی کتاب کو مخفی رکھنے والے ہیں، روشن کرتے ہیں کتاب کے رموز کو بھی. اس کتاب کے اندر جو ہے وہ سب ان کے پاس ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اب یہ بات اور ہے کہ مقابل میں کتاب آئی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے ہر خشک و تر کو جمع کر دیا ہے کتاب مبین کے اندر. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور اس کتاب کے لیے چیلنج یہ ہے کہ یہ کتاب کی ایک آیت کا جواب لے آؤ، اگر ہو سکے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ. جب سورہ نہیں ہو سکا تو کہا ایک آیت کا جواب لے آؤ. پہلے چند آیتوں کا جواب لے آؤ، وہ بھی نہیں ہوا. تو بھئی ایک آیت کا جواب لے آؤ اگر ہو سکے. مگر کب؟ اس کے ساتھ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہماری طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اپنی ذات اور اپنی قدرت کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے، نسبت اپنی طرف دی ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بہا، تم اسی طرح کے مثلہا، اسی طرح کی آیتیں لے آؤ. 2-3 آیتیں مختلف جگہوں پر چیلنج کے طور پر بس قید لگائی کہ اگر شک ہے تمہیں تو اس کے مقابل میں لے کے آؤ. اور یہ ایسی مانگ ہے کہ جس دن سے اللہ نے مانگا ہے ابھی تک کوئی پورا نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ تو جواب سارے مسلمان دیتے ہیں اس لیے کہ معجزہ. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں بشریت عاجز ہو جائے. اگر لا سکتی ہوتی اور اس کو قوت ہوتی پھر اللہ نے چیلنج اور لمبا کیا. دیکھا کہ اب یہ بالکل، تو اللہ نے کہا تم اگر جنات بھی تمہارے ساتھ مل جائیں، لو اجتمع الجن والانس علی ان یاتوا بمثلھا لم یاتوا، اگر اس کے مثل لانے میں تمام جنات اور انسان بھی مل جائیں اور تب بھی اس کا مثل نہیں لا سکتے، ناممکن ہے. اس کتاب کا مثل یہ لفظ کی شکل میں ہے، توجہ رہے. جب لفظی شکل میں لانے کے لیے کون سی کتاب؟ ایسی کتاب یہ سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑ نہیں رکھی ہے. بھائی عربی میں ہے کہ نہیں ہے؟ عربی زبان پہلے سے تھی، کوئی اللہ نے اسی وقت تو نازل نہیں کیا. عربی میں 28 الفاظ ہیں، سارے لفظ اور حروف موجود ہیں. 28 حروف موجود ہیں، انہی حروفوں کے مل کر کے کلمے بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، اور پھر لفظوں سے مل کے جملے بنتے ہیں. جس طرح چاہے بنا لو، تمہارے ہاتھ میں. اب بنا کے دکھاؤ. فصاحت و بلاغت پر تمہیں ناز، تم کہتے ہو میرے آگے کوئی فصیح نہیں، میرے آگے کوئی بلیغ نہیں. ساری قدرتیں تمہاری ہاتھوں میں ہیں، اور اس کے باوجود چیلنج ہے کہ ساری قدرت رکھنے کے باوجود چیلنج کر رہا ہے کہ لے آؤ، مگر لا نہیں پاتے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا تم ہرگز نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے. یعنی اب اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہرگز نہیں لا سکتے تو اب قیامت تک انسان و جنات آپس میں مل کے ایک دوسرے کی پشت پناہی کرے تب بھی کتاب کو نہیں لا سکتے. اب آپ اندازہ کریں، یہ کتاب جہاں ہر خشک و تر موجود ہے تو ایک بات واضح ہوئی کہ جہاں پر علم و مشیت الہی جمع ہو اس کا جواب لانا ممکن نہیں ہے. توجہ کریں، اس کا جواب لانا، اس کا مثل لانا یہ کائنات میں ممکن نہیں ہے. جہاں پر مشیت الہی اور علم الہی جمع ہو اس کا جواب لانا ممکن نہیں. تبھی کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں لا سکتے ہو. اب یہاں پر بھی یہی حال ہے. امام مبین ایسا ہے کہ کائنات میں جواب لانا ممکن نہیں.
ایک فرد بھی نہیں. حج یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ یجزن النساء یلجن مثل علی ابن ابی طالب. تمام کائنات کی عورتیں عاجز ہو گئی کہ مثل علی پیدا کر دیں لیکن پیدا نہ کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. بات اس پر ہے کہ اگر شک ہے تمہیں تب تم لے آؤ جواب. یہ بھی قید لگائی ہے اس نے. تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جواب لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے امام تو تم بھی ایک جواب لے کے آؤ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں امام تو بنا لیے, بہت سے امام بنے نا, تو امام ہے نا. دیکھیے امام بنا لیے کہ نہیں بنا لیے. تو بہت سے قرآن بھی بنا لیے, دن بھر بناتے رہتے ہیں, مگر جو اس نے مانگا ہے وہ تو نہیں لا سکے. وہی فصاحت, وہی بلاغت, وہی کلام. ورنہ تو قرآن کے مقابلے میں قرآن ڈھالتے رہے آج تک, اور ڈھال ڈھال کے لاتے ہیں مگر وہ ہو ہی نہیں پاتا ویسا. اس کے وزن کے برابر آ ہی نہیں پاتا. عاجز ہیں, نہیں لا سکے. یہاں تک کہ 3 سورے میں 3 آیتیں تھیں, وہ 3 آیتوں کے سورے کو ٹانگا تو اس کا بھی جواب نہ بن سکا, اور جو بھی ٹنگے تھے اس کے مقابلے میں وہ سب وہاں سے ہٹ گئے. اب آپ سمجھیے کہ اللہ نے ایک ہلکا سا مقابلہ دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ دیکھو مشیت و علم الہی جہاں جمع ہو لفظی شکل میں, اس کا جب تم جواب نہیں لا سکتے تو جو شخص کی شکل میں ہے اس کا جواب تم قیامت تک نہیں لا سکتے ہو. ناممکن ہے, تمہارے بس میں نہیں ہے. اور جب جواب نہیں لا سکتے ہو تو اس کے سامنے جھک جاؤ, اس کی اطاعت میں آ جاؤ, اس کا کہنا مانو, اس کی بات پر تم جو ہے ہر وقت سرچشم رہو, مطیع و فرما بردار رہو, اس کے ہر فرمان کے مطیع ہو جاؤ, ہر فرمان کو ماننے لگو, ذرہ برابر ادھر اور ادھر نہیں ہو. اسی لیے اس نے مانگا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جو تم میں سے صاحبان امر ہیں, جن کے پاس امر الہی موجود ہے, ان کی اطاعت کرو. بس اطاعت اس لیے کرو کہ یہ ہماری مشیت اور ہمارے علم کے ماخذ ہیں, مورد ہیں. جہاں ہمارا ارادہ اترتا ہے وہ یہ ہیں, جہاں ہماری مشیت ہے وہ یہ ہیں, جہاں ہمارا علم ہے وہ یہ ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے علم و مشیت و ارادہ میں خطا کی گنجائش نہیں ہے, تصور نہیں ہے. لہذا جہاں وہ اپنے علم و مشیت و ارادہ کو پہنچائے گا وہ جگہ مبرہ ہوگا تمام خطاؤں سے, پاکیزہ ہوگا خطاؤں سے, تبھی اپنی مشیت کو رکھے گا, تبھی اپنے ارادے کو وہاں پہنچائے گا. تو اگر اس منزلت تک کوئی ذات ہے کہ جہاں ارادہ الہی, مشیت الہی, مرضی پروردگار اور اس کی مرضی ایک ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خطا کا تصور اس کے ہاں نہیں ہو سکتا. عصمت کے لیے جتنی دلیلیں ہیں, طہارت, انما یرید اللہ, یہ آیت جو ہے وہ مستقل نص ہے, لیکن اعلیٰ ترین دلیل جو لوگ کہتے ہیں انما یرید اللہ میں اہل بیت ہے یا آل ہے, تو آل میں تو علی نہیں آتے, اہل بیت میں تو علی نہیں آتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ علی کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے یہی ایک آیت تھوڑی رہ گئی ہے. سب سے بڑی آیت تو وہ ہے جو شب ہجرت لیٹ کر کے خرید لیا اور اپنے نفس کو بیچ دیا. اللہ نے مہر لگا دی کہ ہم نے نفس کو خرید لیا, رضایت کو دے دیا. رضایت الہی کبھی بھی ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتی جہاں خطا کا تصور ہو. اللہ کا رضایت کا رکھ دینا نفس علی میں اس بات کی دلیل ہے کہ نفس علی پاک و پاکیزہ تھا. جو کریں ہے نہیں تھا, جب تھا
تھا میں ماضی ہے، ثبات ہے، یعنی از اول ایسے ہی پاکیزہ تھا. یہ نہ سوچئے کہ آج سے ہو گیا ہے، اب پاکیزہ ہو گیا ہے رضایت دینے کے بعد. رکھتا ہی نہیں اس جگہ پر اپنی رضایت جہاں ذرہ برابر نجاست ہو. یہ معنی ہے کہ جو اس نے کہا رزق کو ہم نے دور رکھا ہے، یعنی خلقت ہی میں آپ کو پاکیزہ ہم نے پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بنیاد اعتقاد جو ہے ہمارا، ان کی طہارت، عصمت اور ان کے علم و قدرت کا یہی آیات ہے. انہی کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں کہ امام عالم ہے، قادر ہے، ہر شے پر اس کو تصرف کرنے کی قوت و اقتدار حاصل ہے، اور جس چیز کے اوپر چاہے کر لے. کیوں؟ اس لیے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے، اور ہر شے پر اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ قادر، یا کان اللہ قادرا علی کل شیء، ان اللہ قادر علی کل شیء. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز کو اس نے جمع بھی کیا امام مبین پر. تو اب سادے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت ہے وہاں وہاں امام کا علم ہے. امام کے علم میں ایک ذرہ نقص نہیں اور کمی نہیں. نہ قدرت الہی محدود ہے، نہ امام کا علم محدود ہے. وہ بھی لامحدود، یہ بھی لامحدود ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام وقت ہیں، راہ سے گزر رہے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، حضرت سے کہنے لگا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. بہت ہی ثروت مند عورت تھی. دیکھیے امام عالی مقام واقعہ کربلا کی وجہ سے، کیونکہ یہ عظیم ترین واقعہ ہے جس میں سارے اقتدار امامت تمام ہو جاتے ہیں، لہذا واقعہ کربلا ہی سے ہم پہچانتے ہیں. دیگر اور فضائل و مکارم جو ہیں وہ سامنے آنے ہی نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر اقتدار علم و اقتدار و قوت، شجاعت، صبر، ہر چیز جو ہے وہ کربلا میں تمام ہو گئی. لہذا واقعہ کربلا ہی تک ہم لوگ رہ جاتے ہیں. لیکن امام عالی مقام کے ہزارہ واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے. یہ دوڑا ہوا آیا، ماں ثروت مند تھی، دیندار شخص تھا. دوڑا آیا کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے وصیت نہیں کیا ہے کہ اس مال و دولت کو میں کیا کروں. آیا میرا ہے سب، چونکہ وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں مر گئی ہے، تو اب میں اس کا بیٹا ہوں تنہا، تو میرا ہی ہے. یا یہ کہ کچھ اور بھی اس کے اندر ہے. یہ آپ کو یاد رہے روایت کے سننے کے ساتھ ساتھ کہ ہر شے کا علم لیے بیٹھے ہیں یہ امام ہے. جب امام ہے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سب تیرا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں اتنا تیرا اور اتنا نہیں ہے. امام تو سب کچھ کہہ سکتا ہے، اتنا ہی بتا سکتا ہے جتنا اس کے دل میں عورت کے تھا. وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے قلب کی بات یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں. لیکن امام نے یہ نہیں کیا. مستند تاریخوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت نے فوراً کہا چل میرے ساتھ، اور وہاں پہنچے. اس عورت کا نام لے کے پکارا، وہ زندہ و سلامت کھڑی ہو گئی سلام کرتے ہوئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جیسے ہی اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب سلام دیا. اس نے فوراً کہا فرزند رسول آپ کا حکم ہوا اس لیے میں اطاعت میں کھڑی ہو گئی. میری ساری دولت کا 1/3 حصہ آپ کا ہے اور 2/3 حصہ اس بیٹے کا ہے، بشرط اس کے کہ اگر آپ کا محب ہے. توجہ کریں، آپ روایت میں غور کریں. اور اس کے بعد اجازت چاہیے کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی پرانی حالت پر پھر پلٹ جاؤں. حضرت نے اشارہ کیا اور پھر وہ اپنی حالت پر پلٹ گئی. روایت سنا آپ نے
یہاں خالص زندہ کرنے کی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہاں زندہ بھی کرتے ہیں، اسی اقتدار سے وہاں بھی پہنچاتے ہیں جو مرضی الہی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس روایت میں بہت سی باتیں ہیں جو گوشے ہیں اس کے اندر اور نکلتے ہیں، لیکن اہم تر گوشہ جو ہے وہ یہی اول کہ 2/3 حصہ اس کا ہے. اگر یہ آپ کا محب ہے تو کم سے کم ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر دشمن اہل بیت ہے تو وراثت سے کٹ جاتا ہے، وراثت نہیں ملتی اس کو. اس نے اس بات کو روشن کر دیا کہ اگر دشمن اہل بیت ہے، اگر کسی کا باپ مر گیا ہے اور وہ محب اہل بیت تھا اور وہ مومن تھا اور اس کی اولاد میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہو جائے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. برعکس سنیے آپ، یہ الٹا ہے. اگر باپ جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہو جائے اور یہ بیٹا ہو تو ساری وراثت اسی کو ملے گی. یہ بھی یاد رہے. اب بھائی دنیا میں فائدہ کس طرح لینا چاہتے ہو محبت اہل بیت کا؟ اس دنیا میں بھی فائدہ مل رہا ہے اور اس آخرت میں بھی فائدہ مل رہا ہے. ابھی کیسے چاہیے تمہیں؟ فائدہ کس طرح چاہیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بلائے آل سے خالی ہے دین تو کچھ بھی نہیں. نماز، روزہ و حج و زکات، خمس و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ علم امامت. اب واقعات کربلا پڑھیے. واقعات کربلا میں ہزارہا واقعات ایسے ہیں، لوگ اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں. اگر اعتقاد مضبوط ہو اور دل سے اعتقاد ہو تو ٹھوکر نہ کھائیں. ان کو اگر یہ علم اور ان کے اعتقاد میں بیٹھا ہو کہ حسین ابن علی عالم علم لدنی ہے، ہر چیز کی علت اور سبب پر نظر ہے ان کو، تو جو ان کا فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. اور جہاں جہاں آپ کو اور ہمارے سمجھنے کے لیے کہ بشریت کا بھی پیکر ہے. دیکھیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام علیہ السلام معصوم تھے، عالم تھے، صابر تھے، سب کچھ تھے. جہاں یہ سب ہے وہاں رونے کی بھی روایتیں ہیں، وہاں افسوس کی بھی روایتیں ہیں. یہ حضرت روئے، بہت دیر تک روتے رہے. ابھی مرثیہ ہو رہا تھا. اب یہ ایک روایت کے مطابق شب شہادت حضرت سکینہ یا روز شہادت حضرت سکینہ اور مرثیہ انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا پڑھا. بہرحال میں دونوں ملاؤں گا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہر ایک فعل کہ جو بشری پیکر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کا بھی اظہار ہے، اور جو مصلحت الہی کے مطابق ہے اس کا بھی اظہار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جب آپ پہنچیں تو آپ یہ سمجھنے لگیں کہ امام عالی مقام عام انسان کی طرح خالص عام انسان تھے، باقی چیزیں ایسے ہی. یا ادھر چلے گئے تو پھر اب یہ عام انسان کی صفت جو ہے اس سے پری ہو جائے کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کرنا کیوں نہیں چاہیے؟ اس میں ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ حسین میں اتنی قوت ہے، امام عالی مقام میں، ائمہ میں اتنی قوت ہے کہ وہ یہ بھی نہ کریں، یہ اظہار نہ کریں. لیکن اگر یہ نہ کریں تو آپ کے دل کو تسلی نہ ہو. تو انسانیت اور بشریت کے دل جوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے اس کا بھی اظہار ضروری ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ وہ ان کے بس کا تھا، ہمارے بس کا نہیں ہے. تو بتانا چاہتے ہیں کہ کیفیت بشریت بھی ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود کیسے ہم صبر کر رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے
تسلی اور دلجوئی کے لیے اور ہمارے اور آپ کی خاطر امام نے یہ سارے مصائب برداشت کیے ہیں. آج کائنات میں مثال نہ ملتی اگر امام علی مقام کے مصائب نہ ہوتے. ہمارے آپ کے درمیان آج کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے تسلی کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کس طرح اس کو تسلی دے سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کے ذہن کو کربلا تک لے جائیں اور کہیں بتا تیرا بیٹا جو مرا ہے کیا ایسا ہی تھا جیسا اس کا بیٹا تھا؟ بتا تیری بیٹی کو اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو کیا ایسا ہی ظلم ہوا ہے جو اس کے بیٹی کے ساتھ ہوا؟ بتا اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت پڑی ہے تو کیا ایسا ہی مصیبت ہے کہ جو حسین ابن علی پر پڑی؟ روایات کے فقرے ہیں. دیکھیے بیٹے باپ میں محبت ہوتی ہے اور سن جانے پہ بہت زیادہ محبت کا تقاضا ابھرتا ہے. یہ نفسیاتی بات ہے. ممکن ہے بہت جوان ہو انسان تو جوانی میں اتنا احساس نہ ہو لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے ویسے ویسے باپ بیٹے کو ایک سہارا سمجھتا ہے تو سہارے کے اعتبار سے دیکھنا شروع کرتا ہے, اس کے اعتبار سے سوچتا ہے, اس کے اعتبار سے غور و فکر کرتا ہے اور پھر ویسے دل میں رکھتا ہے. روایات میں یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر نے آخری وقت اجازت لی تھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے تو امام علی مقام نے اپنا کلیجہ پکڑا اور پیچھے پیچھے چلتے رہے. چند قدم چلے پلٹ کے علی اکبر نے دیکھا تو آپ نے پکار کے کہا تھا تب دیکھا کہ علی اکبر میری طرف دیکھتے جاؤ اور یہ کہا کہ اے بیٹا میرے قلب کو کوئی کھینچے لے جا رہا ہے تمہارے جانے کے ساتھ. جزاکم ربکم خیر الجزا. جوان بیٹا تھا. عزیزو علی ابن الحسین جو کہ چوتھے امام شہید ہونے والے ہیں, ہوئے نہیں ہیں, اور علی ابن الحسین تو جناب علی اکبر ہے شہادت کے لیے جا رہے ہیں. ادھر یہ بھی بیٹا ہے جوان, ادھر وہ بھی بیٹا ہے جوان, مگر فرق یہ ہے کہ یہ بیٹا شبیہ رسول ہے کا تصویر دیکھتے جاتے ہیں. روایات کہتی ہے کہ بار بار دیکھتے جاتے ہیں. ایک فقرہ عجیب ہے کہ جس کا ترجمہ اردو میں یوں کرتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ واپس چلے جائیے تو پلٹ کے کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس کا احساس ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب علی اکبر کا سن اس منزل تک تھا, ابھی ازدواج نہیں ہوا تھا, اولاد نہیں تھی. امام فرما رہے ہیں کہ اگر صاحب اولاد ہوتے تمہیں اس کا اندازہ ہوتا. عزیزان گرامی یہ جوان ہے جو ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے, یہ جوان ہے جو ہاتھ سے جا رہا. خوبروئی کا یہ عالم ہے کہ روایات میں ہے کہ کوفے کے بازار سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا سرہائے شہدا نو کے نیزہ پر بلند تھے. ایک ایک سر تھا, آگے آگے سر تھا, پیچھے پیچھے بیویاں تھی جو ننگی پیٹ اونٹ پر بٹھا لی گئی تھی اور وہ چل رہی تھی. منادی ندا دیتا جاتا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں, رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح جا رہی ہیں. اور سرائے شہدا آگے آگے لے کے جا رہے تھے. ایک اور شام تھی عجیب و غریب, کوفے کے بازار سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اس طرح سے گزر رہے تھے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑیا, گلے میں تاپ کا سر اٹھا نہیں سکتے تھے. کہیں قدم رک جاتا تھا تو شبر تازیانے مارتا تھا اور آپ فرماتے تھے اللہ اے شبر اب تازیانے مت مارا کر, ان پشتوں میں قوت نہیں رہ گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں لکھا یہ ملتا ہے کہ ناگہاں ایک مرتبہ سر حسین ٹھہر گیا. جب ٹھہرا تو بالا خانے پر تمام جمع ہوئی بیویوں نے سروں کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اسی درمیان میں ایک بیوی کھڑی ہوئی. کہا بیویوں میں ہاتھ بلند کرتی ہوں, تم آمین کہنا میں دعا کرتی ہوں. ساری بیویاں متوجہ ہو گئی. کہا دیکھو ان سروں کی طرف دیکھو, ایک سر اتنا خوبرو ہے, یہ جوان علی اکبر کا سر تھا. اس نے ایک بیوی نے کہا اے بیویوں اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ جب اس جوان کا گلا کٹا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. روایت کے فکرے ہیں کہ لیلا نے کوہانے اونٹ پہ سر دے مارا. اے بیوی
یہ माँ जिंदा है जो इस खूबरू जवान की तमाम तर कैफियतों को देख रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, माओं के लिए भी मुसीबत अजीब होती है। बाप की मुसीबत तो खत्म हो गई, अम्मे लैला के लिए अली अकबर की मुसीबत है। रास्ते भर आप सोचिए कि एक लम्हे के लिए इस मुअज़्ज़मा ने देखा तो अली अकबर के चेहरे से इतना बड़ा असर पड़ा उसको, लेकिन जो माँ मुसलसल कूफे से शाम तक अपने बेटे की तमाम सरसर को देखती जा रही है, बार बार कहती जाती है, बेटा तेरी बलाए लो, तेरी जवानी कैसे नाबूद किया इस जालिमों ने। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये एक माँ है और दूसरी माँ वो है कि जिसका कलेजा इस तरह टूटा हुआ है कि एक बच्चा मैदान करबला में सुपुर्द करके आई है और दूसरी बच्ची कैद खाने में तड़प रही है, इस तरह से तड़प रही है। चंद फिक्रे और मैंने यही में तमाम किया। आप मुसाफ हो गए हैं अजीज़ान गिरामी। लिखा ये मिलता है कि जिस शब में शहादत होनी थी उस शब में आपने जनाब ज़ैनब से वसीयत फरमाई और फरमाया, फूफी अम्मा अब मैं अपने जिस्म के अंदर ज़ौफ़ महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मदीना न जा पाऊंगी। ए फूफी, मदीना जाना तो हमारे मिलने वालों को सलाम कहना। ए फूफी अम्मा, हमें ये लगता है कि अब हम जिंदा न रहेंगे। ए फूफी अम्मा, अगर हमारी खुदा न खास्ता मौत हो जाए तो हमें ऐसी जगह पे दफनाना। ए भैया, ऐसी जगह पे दफनाना। ए फूफी, ऐसी जगह पे दफनाना कि जहाँ पर थोड़ी सी जर्रा बराबर ऐसी नमी हो। क्यों? बीवी फरमाती है इसलिए कि प्यास की शिद्दत की वजह से मेरी हड्डियां सोख्ता हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि नमी की जगह पे कहा यह जाता है कि इस फरमाइश के बाद इमाम सज्जाद ने जब शहादत हो गई तो कैद खाने में वही जगह को तलाशा जहाँ थोड़ी नमी थी। अजीजों, वही कब्र खोदा और वहीं पर दफनाया। मगर अब मैं कैसे कहूँ कि कैसे खोदा होगा, कैसे दफनाया होगा। अजीजों, हाथों में तो हथकड़ियां थी, अरे बीवियों ने मिलकर सहारा दिया होगा। मैं एक फिक्रा कहता हूँ कि जब बहन की मैयत लेके आगे बढ़े तो हाथ नमूदार हुए, ए सैयदे सज्जाद, मेरी अमानत मुझे दे दो। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा वस्सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारक लहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का माबूद। गुनाहाने कबीरा व सगीरा आफ़ फरमा, नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा। बारक लहा, जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद को हिफ्ज़ अमान में रख, रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। बारक लहा, तमाम साहिबान हाजत की हाजत रवाई फरमा। बारक लहा, तमाम मरीज़ों को शिफा इनायत फरमा। खुसूसन इस वज़्न में जो मरीज़ हैं जिन्होंने दवाओं के लिए कहा, उनको शिफा आजिल कामिल इनायत फरमा। तमाम मरने वाले मरहूमीन को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुसूसन इस बज़्म में रहने वाले मरहूमीन को जवार मासूम इनायत फरमा। बारक लहा, इस इबादत को कबूल फरमा। बारक लहा, तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। माबूद इमाम को ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा, असहाब व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद मातम हुसैन। अब मैं पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नोहा खां शाहिद हुसैन बल्तिस्तानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो फ़र्श अज़ा पर आएँ और अपने मखसूस अंदाज में नोहा खानी करें और जनाब सैयद को उनके लाल का पुरसा दें। या हुसैन, 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 या हुसैन,
یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی یا حسین 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 یا میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا اے میرے باوفا ہے بہن بیردا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں موقع نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازو سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی
تیری جاگیر سے میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے راہ پہ خار پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں تیری بیبیوں کی میں عباس ہوں تم میری آس تھے اے میرے باوفا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازو سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے شام جاتے ہوئے شام جاتے ہوئے رو کے سجاد نے کہا السلام اے بے کس بابا السلام اے بے کس بابا بے کس بیٹے کا سلام کہ میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں ساتھ پھپھی کے بابا قرآن سناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا
میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں ساتھ پھوپھی کے بابا میں ساتھ پھوپھی کے بابا قرآن سناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا اے میں ایک بے کس پردیسی ہوں ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب قدر ایک قافلہ تھا تیرا ایک میں بھی چلا لے کر میں ابن حسین ہوئے بابا ظالم کو بتاؤں گا میں ایک بے سے پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں ایک بے کس پردیسی ہوں ایک ریسی میں بابا ہر بار گلے ہوں گے سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندے ہوں گے محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے سے پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا اے میں ایک بے کس پردیسی میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا تیری پیاری سکینہ بھی میرے ساتھ سفر میں ہے ہر گام پہ شہزادی بھائی کی نظر میں ہے محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے سے پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا اے میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا مانگے گا سکینہ کو ایک شام کنیزی میں مانگے گا سکینہ کو ایک شام کنیزی میں مر جاؤں گا میں بابا سن کر یہ سیری میں زہرا کی شبی کو اے بابا ظالم سے بچاؤں گا میں ایک بے سے پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا اے میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا اے میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا پابند رسم یاور یہ قافلہ جب نکلا بیمار امام میرا پڑھتا رہا یہ نوحہ ہے تیری قسم مجھ کو بابا تیرا نام بچاؤں گا میں ایک بے سامنے دربار کے
غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار ہے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے شام والے ہنسی رہے ہیں بےکسوں کو دیکھ کر ہے چراغاں 4 سور سج رہے ہیں بام گل باب سات پر رکا ہے بےکسوں کا کارواں سامنے دربار سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شقیق سن چکی 17 بیردہ بنت علی رو رہی ہے ہر رضا سن کر علی اکبر کی ماں سامنے دربار ہے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے مثل زہرا سر جھکائے مثل زہرا سر جھکائے شامیوں میں آ گئی 4 برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی کان بھی زخمی ہے گالوں پر تماچوں کے نشان سامنے دربار غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے اور زینب پوچھتی ہے میرے غازی ہو کہاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان خون کے آنسو ٹپکتے ہیں سرے شبیر سے پوچھتی ہے جب سکینہ زینب
اما یہاں سے کب چلے گا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا، سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا، شام کے دربار میں جب قافلہ جانے لگا، پڑھ رہی تھی من اللہ اس گھڑی سب بیبیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، مثل زہرا سر جھکائے شامیوں میں آ گئی، 4 برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی، کان بھی زخمی ہے گالوں پر تماچوں کے نشان سامنے دربار کے ہے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے دل پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا۔ جزاک اللہ جیو یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، کربلا میں تیری شبیہ بن کر، اپنے بابا کی زندگی بن کر، تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مزتیہ، استغاثہ ہے یہی ہے دعا، استغاثہ ہے یہی ہے دعا، ہم کو دکھلا بہشت قلب بلا، تو سخی تیرا خاندان سخی، رد نہ کرنا سوال سائل کا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے
تیرے بچوں سے جس کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں. کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو، یہ عبادت ہے کاروبار نہیں. وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد ہائے چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو. اور شام کا بازار تھا، اور شام کا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق مانگا حسن حسین، مولا حق مانگ حسن حسین، مولا حق مانگ حسن، یا حسین یا حسین. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ولا جدک و ابیک. السلام علیکم ولا امک و اخیک. السلام علیکم ولا امت المعصومین من ولدک و بنیک. السلام علیکم ولا جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بالفضل عباس ابن علی صاحب اللواء بالقربہ سقائے حرم حامی الزعینہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس. السلام علیکم انیس النفوس. السلام علیکم المدفون بارض طوس. السلام علیکم مغز الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والجمع السلام علیکم الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانس والجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مومنین، میں معصوم کے ریسیڈنٹ عالم کی حیثیت سے ان کی حفظائی کے لیے شاہد بلتستانی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ ہمارے درمیان میں آتے جاتے رہیں انشاءاللہ تعالی. مومن و مومنات، کل کی مجلس اپنے وقت مقررہ پہ یعنی ٹھیک بعد نماز مغربین شروع ہو جائے گی. مغرب کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور ٹھیک 8:30 بجے مولانا منتظر مہدی صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے.